ناول دل سنبھل جا ذرا، رائٹر خانزادی، قسط نمبر 12۔ حیدر بھی ماہم کے پیچھے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ ماہم پلیز چپ ہو جاؤ، سنبھالو خود کو۔ اگر ہم سب ہار مان گئے تو بابی کو کون سنبھالے گا؟ اور چچی جان، ان کی حالت تو دیکھی ہے نا تم نے؟ اور دادو؟ پتہ نہیں ان پر کیا بیتے گی جب ان کو پتہ چلے گا اس بارے میں۔ حنان کو وہ ہم تینوں سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ تم ایسا کرو، دادو کے پاس چلی جاؤ اور دھیان رکھنا ان کو اس بارے میں کچھ نہ پتہ چلے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، احسن بھائی وہاں اکیلے ہیں ہاسپٹل میں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ دھیان سے، اور مجھے مینال کے بارے میں بتاتے رہنا۔ جیسے ہی اس کو ہوش آئے مجھے بتا دینا۔ میں دادو پاس جا رہی ہوں۔ حیدر ہاسپٹل کی طرف بڑھ گیا اور ماہم دادو کے پاس چلی گئی۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ماہم وہیں ان کے پاس لیٹ گئی۔ ہانی بھی اپنے کمرے میں روتے روتے سو چکی تھی۔ اس نے تو اپنے مستقبل کے خواب سجا رکھے تھے حنان کے ساتھ، لیکن یہ سب کیا ہو گیا؟ ایسا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ حیدر ہاسپٹل پہنچا تو مینال کی حالت ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ ملک صاحب کمرے میں ٹہلتے رہے ساری رات۔ مسز ملک کو ماہم نے نیند کی گولی کھلا دی تھی حیدر کے کہنے پر، تاکہ وہ سو جائیں۔ اگر جاگتی رہتی تو سوچ سوچ کر طبیعت خراب ہی رہتی ان کی۔ ملک صاحب پر سوچوں کا سمندر ٹوٹ چکا تھا۔ کاش میں نے حنان کو بھیجا ہی نہ ہوتا۔ اس کی جگہ میں چلا جاتا تو آج میرا لخت جگر، میرا حنان زندہ ہوتا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ایک ہی تو بیٹا تھا ان کا، ملک حنان، جو ان کا غرور تھا۔ تھوڑا لاپرواہ ضرور تھا، لیکن کام کے معاملے میں اس نے اپنے باپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دیا تھا۔ وہ اس کے سامنے تو کبھی اس کی تعریف نہیں کرتے تھے، لیکن دوسروں کے سامنے فخر سے اپنے بیٹے کی تعریفیں کرتے۔ ان کا ہر وقت کا ڈانٹنا ڈپٹنا تو بس اسے ذمہ دار بنانے کے لیے تھا، ورنہ اندر سے تو آج بھی وہ حنان کو ایسے ہی پیار کرتے تھے جب وہ چھوٹا تھا۔ ثانیہ کے بعد 7 سال بعد اللہ نے ان کو پیارے بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ چھوٹا اور لاڈلا ہونے کی وجہ سے ہی تو اس کی ہر ضد پوری کی جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دیکھتے دیکھتے حنان جوان ہو گیا۔ اسکول سے کالج اور پھر کالج سے یونیورسٹی، حنان من موجی بنتا گیا، اور یہی بات ملک صاحب کو پریشان کرنے لگ پڑی۔ اسی لیے انہوں نے حنان کے ساتھ سختی والا رویہ اپنا لیا، اور آہستہ آہستہ حنان ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ وہ تو جو کچھ کہتے تھے اس کی بھلائی کے لیے ہی کہتے تھے، مگر ان سب کے باوجود بھی حنان نے خود کو بدلا۔ پچھلے 5 ماہ سے اس نے ملک صاحب کے ساتھ آفس جوائن کیا ہوا تھا۔ وہ اپنا ہر کام ذمہ داری سے کرتا تھا۔ ملک صاحب چاہتے تھے کہ اب وہ سارا بزنس حنان کے حوالے کر کے خود گھر بیٹھ جائیں۔ وہ تھک چکے تھے، اب ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے کچھ ثانیہ نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسی لیے وہ اب سب کچھ حنان کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ آج ان کو حنان کے ساتھ کیے اپنے سارے رویے یاد آ رہے تھے باری باری۔ وہ اندر سے تو جیسے مر ہی گئے تھے۔ جوان بیٹے کی موت کی خبر سن کر بس یہ خیالی جسم کا بوجھ تھا جو وہ اٹھائے ہوئے پھر رہے تھے۔ شاید میں نے وقت سے پہلے ہی کچھ زیادہ بوجھ ڈال دیا تھا اپنے بیٹے کے کندھوں پر، جو وہ اٹھا نہیں پایا اور مجھ سے دور چلا گیا۔ یہ کیسے لکھی تھی جدائی قسمت میں؟ یوں بچھڑ جائیں گے سوچا بھی نہیں تھا، یوں سفر میں تنہا کر جاؤ گے سوچا نہ تھا۔ کیسے جئیں گے بن تیرے، کاش اے صنم جانے سے پہلے دیکھ لیتا تو مڑ کے۔
مینال ابھی تک یوں ہی پڑی تھی، دنیا سے بے خبر۔ حنان نے اسے خود اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، لیکن اب حنان اس کی زندگی بن چکا تھا۔ پلین کریش ہونے کی خبر اس کے حواسوں پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ صدمہ ہی اتنا بڑا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر پائی، اور اب زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ حیدر بھی ساری رات بے چین سا کبھی ادھر تو کبھی ادھر چکر لگاتا رہا کہ شاید کوئی خبر ملے، لیکن کچھ خبر نہیں آ سکی۔ رات اسی طرح بیت گئی۔ صبح ہو گئی لیکن مینال کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ احسن کو تو عادت تھی ہاسپٹل میں جاگنے کی۔ مینال کی وجہ سے اس نے اپنی نائٹ ڈیوٹی لگوا لی تھی تاکہ ICU میں رک سکے، لیکن حیدر کو عادت نہیں تھی ایسے ماحول کی۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت بوجھل لگ رہی تھی۔ احسن اس کے پاس جا بیٹھا۔ حیدر جاؤ ناشتہ کر لو، باہر سے کچھ منگوا دوں یا پھر گھر سے جا کر آؤ ناشتہ کر کے، اور کچھ دیر آرام کر لو۔ پوری رات نہیں سوئے تم؟ کہا تھا میں نے تمہیں کمرے میں جا کر سو جاؤ، لیکن تم نے سنا ہی نہیں۔ بلکہ تم ایسا کرو، گھر ہی جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا، جاؤ شاباش۔ حیدر کو نہ چاہتے ہوئے بھی احسن کی بات ماننی پڑی۔ گھر جا کر وہ ناشتہ کر کے کچھ دیر آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی کمرے میں گیا ہی تھا کہ ہانی دروازہ نوک کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیسی طبیعت ہے اب مینال کی؟ اسے ہوش آیا یا نہیں؟ ہانی کمرے میں داخل ہوتے ہی بولی۔ نہیں، ابھی ہوش نہیں آیا بابی کو، ویسے کی ویسے ہی ہیں۔ مجھے بھی جانا ہے ہاسپٹل، کیا تم مجھے لے جاؤ گے جاتے ہوئے؟ نہیں، میں نہیں لے کے جا سکتا، تم خود چلی جانا۔ اب یہاں سے جاؤ، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے تنگ مت کرو۔ ہانی ایک غصیلی نظر حیدر پر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حیدر دوبارہ ہاسپٹل چلا گیا۔ دوپہر کو مسز ملک اور ملک صاحب پہلے ہی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ پورا دن یوں ہی ان کا ہاسپٹل میں گزر گیا۔ حیدر بار بار اپنا فون چیک کرتا کہ شاید کوئی کال آ جائے ہاسپٹل سے، لیکن ابھی تک ان کی کوئی کال نہیں آئی۔ آخر کار شام کو مینال کو ہوش آ ہی گیا۔ نرس ان کے پاس آئی۔ آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ حنان کون ہے؟ پیشنٹ بار بار حنان کا نام لے رہی ہیں، آپ ان کو اندر بھیج دیں۔ وہ تو یہاں نہیں ہے، حیدر نے جواب دیا۔ تو آپ لوگ ان کو بلا لیں، یہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طبیعت پھر سے خراب ہو جائے۔ ابھی ہم ان کو روم میں شفٹ کرنے لگے ہیں، پھر آپ لوگ مل سکتے ہیں ان سے۔ اب وہ کیا بتاتا نرس کو؟ کہاں سے لاتا حنان کو؟ وہ تو اب اس دنیا میں ہی نہیں ہے۔ حیدر سوچوں کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ مینال کو کمرے میں شفٹ کیا تو مسز ملک سب سے پہلے اس کے پاس گئیں۔ مینال بس چپ چاپ لیٹی دیواروں کو گھور رہی تھی۔ مسز ملک کمرے میں گئیں تو مینال نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن اٹھ نہیں سکی۔ کل اس نے دوپہر کا کھانا ہی تو کھایا تھا، اس کے بعد سے وہ بے ہوش تھی۔ مسز ملک نے اسے بیٹھنے میں مدد کی اور خود مینال کے پاس جا کر بیٹھ گئیں۔ کیسی طبیعت ہے اب میری بیٹی کی؟ مینال کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ممی حنان کہاں ہے؟ وہ نہیں آئے؟ مینال ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ مسز ملک کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مینال، جس پلین میں حنان تھا وہ پلین کریش ہو گیا، کوئی نہیں بچا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کے آگے وہ کچھ نہیں بول سکی۔ نہیں ممی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حنان 2 دن کے لیے گئے ہیں دبئی، وہ کل تک آ جائیں گے۔ مجھ سے وعدہ کیا تھا حنان نے، وہ کل آ جائیں گے۔ مینال کے چہرے پر غم کا کوئی تاثر نہیں تھا اور نہ ہی خوشی کا۔ ممی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ سب جھوٹ ہے، حنان کو کچھ نہیں ہوا، وہ کل تک واپس آ جائیں گے۔ مینال مسز ملک کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ مسز ملک کو ان کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ وہ اس سچ کو قبول نہیں کر پا رہی تھیں۔
ان کو منال کی حالت پر بہت دکھ ہوا۔ منال یہی سچ ہے، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ تم وہ منال کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ حنان نہیں رہا، یہی سچ ہے، تمہیں اس سچائی کو ماننا ہی پڑے گا۔ ایئرپورٹ والوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ حنان اسی پلین میں تھا جو کریش ہوا تھا۔ انہوں نے منال کو گلے سے لگا لیا اور منال میرا بیٹا نہیں رہا۔ منال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ مسز ملک کے گلے لگ کر بہت دیر تک روتی رہی، مگر اس کا دل اس سچائی کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر رونے کے بعد مسز ملک نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ چپ ہو جاؤ منال، صبر کرو، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے، کوئی جلدی چلا جاتا ہے، کوئی دیر سے۔ میں اپنے بیٹے کو تو کھو چکی ہوں، اب تمہیں نہیں کھونا چاہتی، سنبھالو خود کو۔ اگر تم ایسا کرو گی تو ہمیں کون سنبھالے گا؟ جتنا نقصان تمہارا ہوا ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہوا ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوگا۔ احسن کمرے میں داخل ہوا۔ چچی جان، اب ہم منال کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ منال، سنبھالو خود کو، بہت ہمت سے کام لینا پڑے گا تمہیں۔ جو ہوا اسے تو ہم بدل نہیں سکتے، لیکن تمہارے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ اب چلو، گھر جانا ہے ہمیں، حیدر اور چاچو جی گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں، چلیں؟ منال چپ چاپ ان کے ساتھ چل پڑی۔ مسز ملک اس کو سہارا دیتے ہوئے گاڑی تک لے گئی۔ گھر پہنچی تو منال کو مسز ملک اس کے کمرے میں لے گئی۔ ماہم منال کے لیے کھانا لے کر آئی تو مسز ملک نے زبردستی اسے کھانا کھلا کر، دوائی کھلا کر، سلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ احسن کے کہنے پر منال کو نیند کی گولی کھلا دی مسز ملک نے، تاکہ وہ ریلیکس ہو کر سو سکے، ورنہ وہ ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتی۔ رات کے 9 بجے حیدر کو کال آئی کہ ہاسپٹل آ کر اپنی لاش کی شناخت کر لیں۔ کال سنتے ہی حیدر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اس کو اپنے حواس گم ہوتے محسوس ہوئے۔ خود کو سنبھالتے ہوئے احسن کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی، ہمیں ہاسپٹل جانا پڑے گا، لاش کی شناخت کے لیے۔ بہت مشکل سے حیدر یہ بول سکا۔ ہاں چلتے ہیں، چاچو کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، ان کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ تم گاڑی میں بیٹھو، میں ان کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔ تینوں ہاسپٹل کی طرف بڑھ گئے۔ ہاسپٹل پہنچ کر ان کو مردہ خانے لے جایا گیا۔ 3 لاشیں تھیں جو پوری طرح جل چکی تھیں۔ انہوں نے باری باری تینوں لاشوں پر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا، ان میں سے کوئی بھی حنان نہیں تھا، اور نہ ہی لاشوں کے پاس سے ملا سامان، اس میں کوئی بھی چیز حنان کی نہیں تھی۔ وہ لوگ وہاں سے باہر آ گئے۔ اگر ہمیں کوئی انفارمیشن ملی تو ہم آپ کو بتا دیں گے، ابھی لاشوں کی تلاش جاری ہے۔ بہت سی لاشیں ابھی تک نہیں ملی، ڈاکٹر نے ان کو کہا تو وہ لوگ واپس گھر آ گئے اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ منال کی رات کی آخری پہر آنکھ کھلی تو اسے اپنے ساتھ کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ منال نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے کھینچ کر واپس لٹا دیا گیا اور منال کے سر کے نیچے اپنا بازو رکھتے ہوئے اسے خود کے قریب کر لیا۔ حنان، بے ساختہ منال کے لبوں سے حنان کا نام نکلا۔ جی مسز حنان۔ حنان کی آواز منال کے کانوں میں پڑی۔ منال کو لگا کہ شاید اس نے غلط سنا، اسے لگا وہ نیند میں ہے اور خواب دیکھ رہی ہے۔ منال نے جلدی سے سائیڈ لیمپ آن کیا۔ حنان لیٹا مسکرا رہا تھا۔ منال نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھوا، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ سچ میں حنان یہاں ہے یا پھر وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ منال نے حنان کے چہرے کو چھوا تو حنان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ منال خواب کی سی کیفیت میں بیٹھی حنان کو دیکھ رہی تھی۔ حنان نے اس کے ہاتھ کو چھوا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ حنان جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ منال، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ حنان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ منال، چپ ہو جاؤ پلیز۔
کام جلدی ختم ہو گیا تھا تو میں نے رات کی ٹکٹ بک کروا لی تھی۔ یار میں صبح تک انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں کب سے تمہیں اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تم گہری نیند سو رہی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں زیادہ ڈسٹرب نہیں کیا، کیونکہ مجھے پتا ہے تمہاری نیند بہت پکی ہے۔ جلدی کام ختم ہوا تو میں نے سوچا تمہیں سرپرائزڈ کر دوں ابھی جا کر، لیکن تم ہو کہ خوش ہونے کے بجائے روئے جا رہی ہو۔ اگر میرا آنا اچھا نہیں لگا تو واپس چلا جاؤ، صبح آ جاؤں گا، حنان مسکراتے ہوئے شرارت سے بولا۔ مینال نے سر اوپر اٹھایا اور پیچھے ہٹ کر ایک تھپڑ حنان کو لگایا۔ اب آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ دوبارہ کہیں جانے کی بات کی تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اب دوبارہ کبھی میں آپ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گی، سمجھے آپ؟ حنان اپنے گال پر ہاتھ رکھے سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مینال کو ہوا کیا ہے۔ مینال مسلسل روئے جا رہی تھی۔ حنان نے مینال کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ مینال ادھر دیکھو میری طرف، کیا ہوا ہے؟ مذاق میں کہہ دیا میں نے ایسا۔ یار کیا ہو گیا، اتنا کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا مجھ سے؟ آئی ایم سوری، آئندہ ایسا نہیں کہوں گا۔ مینال حنان کے سینے پر سر رکھ کر رو دی۔ کیا بتاؤں آپ کو ہم پر کیا قیامت بن کر گزری ہے۔ آپ کہاں تھے حنان؟ میں تو ڈر ہی گئی تھی، سب کہہ رہے تھے کہ آپ نہیں رہے، اب کبھی واپس نہیں آئیں گے آپ۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کیا کہہ رہی ہو مینال؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کس نے کہہ دیا کہ میں واپس نہیں آؤں گا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو یار؟ حنان نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ وہ اب سچ میں پریشان ہو چکا تھا مینال کی باتوں سے۔ مینال ادھر دیکھو میری طرف، کیا ہو گیا ہے یار؟ میں بتا کر تو گیا تھا کہ 2 دن کے لیے آفس کے کام کے لیے دبئی جا رہا ہوں۔ یہ کیا باتیں کر رہی ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا مینال؟ ہوا کیا ہے آخر؟ پلیز رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ کوئی برا خواب دیکھا ہے کیا؟ حنان مینال کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، مینال نے سر نہ میں ہلا دیا۔ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا حنان۔ کل جب آپ گھر سے گئے، اس کے بعد میں حیدر کے ساتھ ہاسپٹل سے واپس آئی تو میں نے ٹی وی پر دیکھا کہ مینال پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ پھر کیا ہوا مینال؟ کیا دیکھا تم نے ٹی وی پر؟ پلیز چپ ہو جاؤ اور بتاؤ مجھے۔ یہ دیکھو تمہارے پاس ہی ہوں میں، کہیں نہیں جا رہا میں اب۔ حنان مینال کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ میں نے ٹی وی پر دیکھا، خبر چل رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے دبئی جانے والی فلائٹ کریش ہو گئی ہے۔ کسی مسافر کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ بس یہ دیکھنے کے بعد مجھے سب سے پہلا خیال آپ کا آیا، اور اس کے بعد میری سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں میں فلوج ہو گئیں۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں میں کہاں ہوں کہاں نہیں۔ جب ہوش آئی تو خود کو ہاسپٹل میں دیکھا، وہی باتیں ذہن پر سوار تھیں۔ ممی نے آ کر مجھے بتایا کہ ایئرپورٹ والوں نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ آپ اسی پلین میں تھے جو کریش ہوا ہے۔ مگر میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے ممی سے بہت کہا ممی یہ سچ نہیں ہے، آپ واپس آ جائیں گے، لیکن ممی میری بات نہیں مانی، وہ بہت رو رہی تھیں۔ پھر ہم لوگ گھر آ گئے، مجھے ممی نے اور ماہم نے زبردستی کھانا کھلایا، دوائی کھلائی، اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی اور مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو آپ کے حضار میں خود کو پایا۔ حنان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ایک دن اور ایک رات اس کے گھر والوں پر ایسی قیامت بن کر گزرے گی، اور مینال ہاسپٹل میں تھی اور اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ حنان نے آگے بڑھ کر مینال کو اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگ پڑا۔ مینال میں تمہارے پاس ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، اب کبھی تم سے اتنا دور نہیں جاؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ ملک حنان کا اپنی مسز حنان سے۔ ریلیکس ہو جاؤ، اب یہاں بیٹھو، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ حنان مینال کو خود سے الگ کرتے ہوئے پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے مینال کی طرف بڑھایا۔ مینال نے تھوڑا سا پانی پیا تو حنان نے گلاس سائڈ پر رکھ دیا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ میرا فون گھر رہ گیا تھا، جب گھر آیا تو فون آف تھا، تو اسٹڈی میں چارجنگ پر لگا دیا اور جاتے ہوئے وہیں بھول گیا، اس لیے کانٹیکٹ نہیں کر سکا میں۔
ڈیڈ کمپنی والوں سے تو رابطہ کر سکتے تھے، میں اتنا بزی تھا کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کال کرنے کا، اور مجھے کسی کا نمبر بھی تو یاد نہیں تھا۔ کبھی ایسی سچویشن ہی نہیں آئی کہ میرا فون میرے پاس نہ ہو۔ سب بہت پریشان تھے، ایسے میں کسی کو کچھ یاد نہیں رہتا، سب غم سے نڈال تھے۔ ایسا کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اچانک ایسی صورتحال بن جائے گی، اسی لیے بابا کو یاد نہیں رہا ہوگا۔ لیکن آپ اگر اسی پلین میں تھے تو پھر آپ کیسے بچ گئے حنان؟ یاد آنے پر منال جلدی سے بول پڑی۔ ہاں ایکچولی اس دن ہوا یہ تھا کہ جس پلین میں میری بکنگ ہوئی تھی وہ سیٹ ان کو ایمرجنسی کسی کو دینی پڑ گئی اور مجھے 1 گھنٹے بعد کی فلائٹ میں بٹھا دیا گیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ گھر سے جا کر فون لے آتا ہوں، پھر سوچا کہ کہیں یہ فلائٹ بھی مس نہ ہو جائے۔ اگلی فلائٹ کل صبح کی تھی، اسی لیے 1 گھنٹہ انتظار کے بعد والی فلائٹ میں مجھے جانا پڑا۔ تو جس فلائٹ میں میری بکنگ تھی جو 1 گھنٹہ پہلے روانہ ہوئی تھی وہ پلین کریش ہوا تھا۔ او مائی گاڈ، سو سیڈ۔ بس اللہ نے میری جان بچا لی، ورنہ میں بھی۔ اس سے پہلے کہ حنان کچھ کہتا، منال نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، آئندہ ایسی بات کبھی منہ سے نہ نکالنا آپ۔ حنان نے مسکراتے ہوئے منال کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ میں نے اتنے زیادہ ظلم کیے تم پر، پھر بھی آپ نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ وہ تو آپ کا پیار تھا اور اللہ نے ہمارا ملنا ایسے ہی لکھا تھا۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے اسی سے ملا دے۔ ایسا ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ یہ پیار ہے یا کچھ اور، یہ میں نہیں جانتی، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں اپنے شوہر ملک حنان کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتی۔ میں آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں اور مرنا آپ سے پہلے چاہتی ہوں۔ آپ کو کھونا میں برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے آپ سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ حنان نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ لیکن میں ملک حنان جینا بھی تمہارے ساتھ چاہتا ہوں اور مرنا بھی۔ میرے لیے بھی تمہارے بغیر جینا ایسے ہے جیسے مچھلی بن پانی کے۔ آج دونوں اپنی اپنی محبت کا اعتراف کر چکے تھے، یہ دوری ان کے لیے ایک دوسرے کی اہمیت واضح کر گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے اور یہ لمحے ان کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحے محسوس ہو رہے تھے ان دونوں کو۔ آپ ٹھیک ہیں، یہ جان کر سب کو بہت خوشی ہوگی۔ آپ ٹھیک ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، منال حنان سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ آپ جا کر سب سے مل لیں پلیز۔ کیوں نہیں مسز حنا، آؤ ساتھ چلتے ہیں۔ حنان اس کا بازو تھامتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے حنان اپنی موم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو ملک صاحب سامنے صوفے پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ پہلے منال کمرے میں داخل ہوئی۔ بابا آپ کی دعائیں قبول ہو گئی۔ حنان واپس آ گئے۔ حنان کمرے میں داخل ہوا تو ملک صاحب کو لگا جیسے ان کی آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ وہ تیزی سے حنان کی طرف بڑھے، اس کے چہرے کو چھوا تو اس کے زندہ ہونے کا ثبوت ملا ان کو۔ وہ حنان کا ماتھا چومتے ہوئے اسے سینے سے لگائے رو رہے تھے۔ حنان میرا بچہ، تم ٹھیک ہو؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ بار بار حنان کا ماتھا چومتے اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیتے۔ حنان نے اپنے ڈیڈ کا یہ روپ بچپن کے بعد آج پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے۔ ڈیڈ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حنان ان کو خود سے دور کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، آپ بیٹھے یہاں۔ منال پانی لاؤ ڈیڈ کے لیے۔ منال پانی لے کر آئی تو اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پانی پلایا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ تو بس ہر وقت ان کے غصے کو ہی ذہن میں رکھتا تھا۔ ڈیڈ سے ملک صاحب پر آ گیا تھا وہ۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنا غلط تھا۔ وہ اسے ڈانٹتے تو تھے لیکن اندر سے اتنا ہی پیار کرتے تھے آج بھی جتنا بچپن میں کرتے تھے۔ ابھی وہ ان کو پانی کا گلاس منال کو پکڑا کر ہٹا ہی تھا کہ سامنے واش روم سے باہر آتی موم کی طرف اس کی نظر پڑی۔ وہ گرنے ہی والی تھی اگر دیوار کا سہارا نہ لیتی تو۔ حنان جلدی سے ان کی طرف بڑھا اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ موم میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔
یہ دیکھیں میری طرف۔ مسز ملک بیٹے کا لمس محسوس کر کے خود میں سکون اترتا محسوس کرنے لگ پڑی۔ ان کی آنکھیں بھیگ آئیں۔ میرا بیٹا، میرا حنان۔ وہ حنان کو چومتے ہوئے سینے سے لگا گئیں۔ حنان نے ان کو لا کر صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ حنان کو خود سے الگ نہیں کر رہی تھی، ڈر رہی تھی کہ کہیں پھر سے نہ جدا ہو جائیں۔ موم، ڈیڈ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حنان باری باری دونوں کے ہاتھ چومتے ہوئے آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ آئی ایم سوری، میری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ سب کو اتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ حنان نے ان کو ساری بات بتا دی۔ میں تو بہت گناہ گار ہوں۔ پتہ نہیں اللہ کو میری کون سی بات پسند آ گئی جو اللہ نے میرا اتنا بڑا نقصان ہونے سے بچا لیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹے کو نئی زندگی عطا کی۔ مسز ملک روتے ہوئے بولی، میں نماز پڑھ لوں پھر آتی ہوں۔ اس نعمت کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ میں باقی سب سے مل لوں ڈیڈ، پھر آتا ہوں، کہتے ہوئے حنان منال کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیا حنان، آپ باقی سب سے تو مل لیں۔ منال کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، یار اچھا لگتا ہے سب کے کمروں میں اس ٹائم جانا، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ حنان اسٹڈی روم سے اپنا فون لایا اور حیدر کا نمبر ڈائل کیا۔ حیدر نیند میں تھا جب اس کی آنکھ فون کی مسلسل بجتی بیل پر کھلی۔ اسکرین پر حنان کا نام دیکھ کر اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے کی طرف بھاگا۔ ماما، بابا، چھوٹی ماما، چاچو، ماہم، احسن بھائی، بھابھی، وہ سب کے نام پکارتے ہوئے چلاتے ہوئے نیچے پہنچا۔ سب اپنے اپنے کمروں سے نکل کر نیچے کی طرف بھاگے۔ یا اللہ خیر۔ حیدر کی ماما دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ کیا ہوا حیدر، کیوں چلا رہے ہو؟ اس کے بابا بولے۔ ڈیڈ، حنان کا فون آ رہا ہے، یہ دیکھیں احسن بھائی، فون آ رہا ہے۔ حیدر نے جلدی سے کال پک کر لی۔ حیدر، اس کے کانوں میں حنان کی آواز پڑی، لیکن یہ آواز اسے فون سے نہیں آئی تھی۔ حیدر کی نظر جب سامنے پڑی تو حنان سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ سب کے چہرے کھلے کے کھلے رہ گئے حنان کو دیکھ کر، اور حیدر کے ہاتھ سے فون نیچے گر گیا۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے حنان کے گلے لگ گیا۔ حنان نے بھی اس کو خود میں بھینچ لیا۔ حیدر رو رہا تھا۔ حنان نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا لیکن وہ اسے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ احسن نے بڑھ کر اسے حنان سے الگ کیا اور وہ خود بھی حنان کے گلے لگ گیا۔ تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی حنان، احسن گلے لگتے ہوئے بولا۔ مجھے بھی آپ سب کا اپنے لیے پیار دیکھ کر بہت خوشی ہوئی احسن بھائی۔ آج پہلی بار حنان نے احسن کو دل سے بھائی کہا تھا۔ اسے اپنی غلطیوں پر بہت پچھتاوا ہوا۔ احسن حنان سے الگ ہوا تو حیدر پھر سے اس کے گلے لگ گیا۔ آئی لو یو حنان، روتے ہوئے بولا۔ آئی لو یو ٹو بڑی۔ حنان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ ارے بس کرو بھائی، ہمیں بھی ملنے دو، بڑے ملک صاحب بولے تو حیدر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پیچھے ہٹا اور حنان تایابوں سے لپک گیا۔ میرا شہزادہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پھر حنان بڑی ماما کے گلے لگ گیا۔ وہ بھی حنان کو گلے لگا کر رو دی۔ اللہ میرے بیٹے کو سدا سلامت رکھے، آمین۔ ہانی اور ماہم بھی دور کھڑی رو رہی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں یار، تم دونوں رونا بند کرو، نہیں تو میک اپ خراب ہو جائے گا۔ حنان بولا تو دونوں ہنس دی۔ آئی ایم سوری، میری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ سب کو اتنی زیادہ تکلیف پہنچی۔ حنان نے ان کو ساری بات بتا دی۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اچھا اب میں جا رہا ہوں اپنے کمرے میں، بہت تھکا ہوا، آپ لوگ بھی آرام کریں، کہہ کر مسکراتے ہوئے حنان اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔